أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان قوم کی پستی اور ذلت کا سبب وہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے ایماندار بننا چھوڑ دیا ہے، وگرنہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں قانون بیان فرمایا ہے کہ جب تک ایمان صحیح سالم رہا اس وقت تک اللہ کی طرف سے امداد بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان بھی آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکات کا نزول بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، جب ایمان ختم ہو گیا، جس بندے کے دل سے ایمان ختم ہو جائے تو بے ایمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس قوم، جس ملک اور جس قبیلے، جس شخصیت کے دل سے ایمان ختم ہو گیا ہے، قرآن پاک کا قانون شہادت دیتا ہے وہ بندہ چاہے جتنے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کی قوم کا ہو، اللہ کی نظر میں وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر ذلت بھی زیادہ ہے، پستی بھی ہے، بے برکتی بھی ہے، بے عزتی بھی مسلمان کی ہو رہی ہے۔ ہر معاملات کے اندر مسلمان تنگ ہو چکا ہے۔ اگر کافروں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو کافر بڑے عیش پرستی کے اندر موجود ہیں، بڑے عیاش لوگ، بڑے سکون کے اندر وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد کہلانے والا جتنی بے حال ہے اتنی تو کافر بھی حال بے حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے ایماندار بننا چھوڑ دیا ہے۔ جو اپنے دل میں ایمانداری اپنانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب ایمانداری دل سے ختم ہو جائے تو بے ایمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں بے ایمانی آ جائے وہاں بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی برکت نہیں نازل ہوتی۔ اس لیے مسلمان آج کا قدم آگے رکھتا ہے، ہوتا پیچھے ہے۔ وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں برکت نہیں آتی، الٹا بے برکتی ہے۔ روزانہ 1,00,000 روپیہ کمانے والے شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، وہ کہے گا کوئی حال نہیں بھائی، مولانا صاحب، قاری صاحب، فلانے صاحب، کوئی حال نہیں، ہم تو بڑے ذلیل ہیں،
یعنی 1,00,000 ایک دن کی کمائی والا بھی زبان سے کہتا ہے کہ ہمارا کوئی حال نہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میں اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ آج کے مسلمان نے قرآن والے وعدے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ ایمانداری جب تمہارے اندر پیدا ہوتی رہے گی تو میری اللہ کی طرف سے برکت بھی آتی رہے گی۔ جب بے ایمانگی پیدا ہو جائے گی تو 1 کروڑ ایک دن کا کمانے والا بھی حال و بے حال ہو جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ کوئی حال نہیں ہے۔ زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، زندگی کے اندر بڑی مصیبتیں ہیں جی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن پاک کا جو قانون برحق بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے 4 سپارے کے اندر خود اعلان کر کے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ایمانداروں کو کہو کہ جب تک تمہارے اندر ایمان صحیح سالم باقی رہ گیا تو اللہ کا عذاب بھی عرش معلی سے نہیں آ سکتا۔ تو دن بدن بے ایمانگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اندازہ لگائیں دنیاوی کاموں کے اندر تو بے ایمانگی ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب ہمارا کاروبار چلتا ہی نہیں جب تک ہم بے ایمانی نہ کریں، جب تک ہم قسم نہ اٹھائیں۔ 3-4 قسمیں اٹھاتے ہیں تب جا کے گراہک سودا خریدتا ہے، وگرنہ کون خریدتا ہے سودا ہمارا۔ اس لیے جھوٹی قسم بھی اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی تاکہ گراہک معتبر اس کو اعتبار دلانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دنیاوی امور میں دنیاوی کاموں میں قاری صاحب مولانا صاحب اگر بے ایمانی نہ کریں تو ہماری تجارت چلتی نہیں ہے۔ تو ہم دنیاوی امور میں دنیاوی لین دین میں جو کام بے ایمانی کرتا ہے اگر پتہ چل جائے تو ہم زبان سے کہتے ہیں یار یہ بڑا بے ایمان بندہ ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ تو جیسے دنیاوی لین دین اور دنیاوی امور کے اندر معاملات میں ہیرا پھیری ہے، اس کے اندر بے ایمانگی ہے، ایمانداری نہیں۔ خدا کی قسم ہے دین کے معاملے کے اندر بھی آج کل کے حلوے خور ملا جس طرح دنیاوی کام کے اندر لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ملاؤں نے دین کے اندر بھی بے ایمانی شروع کر دی۔ تو پھر جس طرح ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی ایسے ہماری نمازیں پڑھنے میں اور ہمارے ایمان کے اندر بھی برکت نہیں آ سکتی، کیونکہ ایمان بتانے والا رہبر خود بے ایمان ہے۔ جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا تو جن کو ایمان سکھلا رہا ہے ان کے ایمان کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ تو اگر دنیاوی تجارت اور دنیاوی معاملات میں اگر کوئی بے ایمانگی کرے تو ہم اسے کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ ایسے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے دین کے معاملے میں اگر کوئی مولوی بے ایمانگی کرے تو اس ملا کو ڈبل درجے کا بے ایمان کہو۔ کیوں؟ وہ تمہارے مال کا بھی ڈاکو ہے، تمہاری عزت اور ایمان کا بھی ڈاکو بن گیا ہے۔ جس نے دنیاوی لین دین میں بے ایمانی کی ہے وہ تو صرف تمہارے مال کی بے ایمانگی ہے، دھوکے بازی ہے۔ یہ جو ملا ہو کے چہرے پہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کے پھر بھی تمہارے ساتھ ہیرا پھیری کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، پھر یہ اس دنیاوی بے ایمان سے ڈبل درجے کا بے ایمان ہے، کیونکہ اس نے تمہارے مال بھی بٹورے، تمہاری عزتوں کے بھی دشمن اور تمہارے ایمان کے بھی ڈکیٹ ہیں۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں جب تک ایمان جس بندے کے دل میں رہا اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہو گیا انتم الاعلون، اس ایماندار بندے کو میں ساری کائنات سے اوپر رکھوں گا، بلند رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا انک انت الاعلی، انک انت
اعلیٰ. جب 12,000 جادوگر میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے گھبرا گئے کہ میں اکیلا ہوں، میرے مقابلے میں 12,000 جادوگر ہیں. جب گھبرانے لگے اللہ نے فوراً اوپر سے فرمایا انک انت الاعلیٰ. میرے کلیم اللہ پیغمبر گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، اگر میں جتواؤں گا تو انک انت الاعلیٰ، تیری جیت ہوگی، 12,000 جادوگروں کی جیت نہیں ہوگی. تو جس طرح وہ 12,000 جادوگروں پہ ایک موسیٰ علیہ السلام بھاری پڑ گئے، ایسے رب کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم ہے قرآن پاک میں، جو بندہ ایماندار بن جائے، ایمان اس کے سینے میں باقی رہ جائے، ایمانداری سے اپنی زندگی بسر کرے، اس کے ساتھ بھی رب کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا انتم الاعلون، ساری دنیا اگر پست ہو گئی تو ہو جائے گی، مگر جس کے سینے میں ایمان کھڑا ہوا ہے اس بندے کو میں اللہ کبھی پست نہیں ہونے دیتا، اس کو اوپر رکھوں گا. جس طرح میں اعلیٰ ہوں، بلند ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، جس طرح میں بلند ہوں اپنی ذات و صفات کے اندر، ایسے ایماندار بندے کو بھی باقی دنیا سے بلند رکھوں گا عزت کے اندر. مگر شرط تو یہی ہے بندہ ایماندار بنے. اگر ایماندار بنتے ہیں تو پھر کاروبار نہیں چلتا، ایمانداری سے کام لیں تو پھر لوگ دعا سلام نہیں رکھیں گے. ایماندار کوئی بنے تو کہتا ہے جی کمائی کم پڑتی ہے، مگر اللہ کی قسم ہے، قرآن پاک شاہد ہے، اللہ کے قرآن نے مسئلہ بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ بندہ ایماندار بن جائے ہر معاملے کے اندر، اس کی روزی تجارت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کی قسم ہے اس تھوڑی کے اندر برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. ہم تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں تھوڑی ہے، آج تھوڑا کمایا ہے کل کمائیں گے، مگر جو آج کمایا ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، آپ کے پاس گراہک بھیجا ہے، تجارت کے اسباب ہیں، آپ کا کوئی اور کاروبار ہے، کوئی کہیں سے بھی آپ کو غیبی طور سے ملا ہے کوئی رزق، تو اللہ نے وہ دیا عطا فرمایا ہے، اس کے اسباب رب نے پیدا فرمائے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہو گیا، تھوڑے پہ قناعت تم کر لو، برکت ہمیشہ آتی اس کے اندر ہے جو چیز تھوڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم کبھی کسی موقع پہ جب گندم تولنے لگتے ہیں تو سرے کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ود ود تھیوے ڈھیر، آدن نا، ود ود تھیوے ڈھیر. کیا مطلب؟ یعنی یہ تھوڑا ہے تو اس میں زیادہ ہو جائے، مگر زیادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس لیے اگر ایمانداری کی تجارت میں، ایماندار بننے میں کم ملتا ہے تو اسی پہ قناعت کرو، اس کم میں برکات کا خزانہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ اللہ. اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اللہ فرمایا ہے میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن یہ کام کرو گے تو پھر میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں گا. کیا مطلب؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہر وقت رہ جائے گی. اللہ کون سے کام ہم کریں گے تو تیری مدد رہے گی. اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُ اللَّهَ
اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں اگر اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے نماز تمہارے اندر ہوگی، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے سارے رسولوں پر ایمان رکھو گے، میں اللہ کی بھی عزت کرو گے، میرے رسولوں کی بھی عزت کرو گے، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں جب اللہ حکم دوں گا خرچ کرتے رہو گے، میں رب کی بھی عزت کرتے رہو گے، میرے رسولوں کا بھی کہنا مانتے رہو گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ کام تمہارے اندر باقی رہ گئے تو یہ سارے ایمانداری کے کام ہیں۔ یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہو، جس کے اندر ایمانداری صحیح سلامت ہو۔ جب یہ کام تمہارے اندر باقی رہ گئے مجھے رب ہونے کی قسم ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے میں اللہ عرش معلی سے رحمتیں نازل فرما دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ وعدہ سچا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا وعدہ اور قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہر مسئلہ سچا ہے، بے عیب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ تو کرو، ایمانداری دل میں تم پیدا کرو۔ اللہ کی قسم ہے تمہاری زندگی کے اندر تجارت کم ہوئی، مالداری کم ہوئی، گھر میں برکت کم ہے، چیز تھوڑی ہے، اولاد نہیں ہے، مگر دل میں ایمانداری آج سے پیدا کر لو، میرا وعدہ ہو گیا کہ ہر چیز کے اندر برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایماندار بننا بڑا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل کر دیا ہے ایماندار بننا۔ ایمانداری ہم نے خود مشکل کر دی ہے، وگرنہ وہ بھی تو ایماندار لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ بھی تو تجارت کرتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، جی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے خود قرآن کے اندر دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے سارے معاملات کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دل سے کبھی ایمانداری کو کمزور ہونے نہیں دی۔ ہم بھی تو ان طرح کے انسان ہیں، وہ بھی تو انسان تھے۔ اس لیے جب تک کسی میں ایمانداری موجود رہ گئی، ایمان صحیح سالم موجود رہا، اللہ کی قسم ہے اس بندے پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس قوم پر خدا کی ناراضگی آ ہی نہیں سکتی جس قوم کے اندر ایمانداری موجود ہو۔ اللہ اللہ۔ اس لیے اللہ کریم چوتھے سپارے کے اندر فرماتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ او ایمانداروں میں اللہ تمہیں قرآن پاک میں حکم دے رہا ہوں لا تہینوا ولا تحزنوا، اپنے آپ کو کبھی کمزور مت سمجھنا، ایمان تمہارے دل کے اندر موجود ہو، لا تہینوا کمزور مت ہونا، ہمت کبھی نہ ہارنا، لا تحزنوا، جب ایمان تمہارے اندر موجود ہو تو کبھی کسی معاملے میں غمگین نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں رب کا وعدہ ہو گیا ہے انتم الاعلون،
میں دنیا کے اندر تمہیں بلند رکھوں گا. ساری دنیا جہاں کے دلوں کے اندر بد امنی پیدا ہو جائے, سارے جہان میں بد امنی پیدا ہو جائے گی تو ہو جائے, مگر ایماندار کے دل کے اندر کبھی بد امنی پیدا نہیں ہوگی. یہ میرا وعدہ ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, اگر ایمان تمہارے دل میں رہ گیا, ایمانداری رہ گئی تو میرا وعدہ بھی رہ جائے گا. ایمان تمہارے دل سے نکل گیا, بے ایمانگی پیدا ہو گئی, ایمان صحیح سالم نہ رہا, کمزوری آ گئی, اگر ایمان کو تم نے ختم کر دیا تو میرا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. میرا وعدہ اس وقت تک ہے انتم الاعلون, جب تک تمہارے اندر ایمان صحیح سالم رہ جائے گا, میں اللہ کا وعدہ بھی صحیح سالم رہ جائے گا. اس لیے اللہ کی قسم, اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تؤمنون باللہ, اللہ فرماتے ہیں تمہارے ایماندار ہونے کی علامت یہ ہے. اس امت کو اللہ نے خطاب کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم نبیوں والا کام کر رہے ہو. نبیوں نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ نبیوں والا کام اس امت کے ذمہ ہے, مگر کرنے کا ہے. اللہ فرماتے تأمرون بالمعروف, توحید کی تبلیغ کرنی ہے, وتنہون عن المنکر, شرک اور بدعات اور رسومات سے لوگوں کو روکنا ہے. نیکی کا حکم کرنا ہے, بدعات اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے والا خود تو دوسروں کو تبلیغ کرے مگر خود شرک کرنے والا ہو, دوسروں کو نیکی کا حکم دے مگر خود برائی کرنے والا ہو. نہیں نہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ نبیوں والا کام وہ کر سکتا ہے تؤمنون باللہ, جس کا یقین اللہ کی ذات پر موجود ہو, جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا وہ نبیوں والی تبلیغ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبیوں نے قوموں کے تانے سنے تب بھی توحید سنائی ہے. اللہ کے نبیوں کو قوم نے ساحر کہا, مجنون کہا, کذاب کہا, بلکہ ساری دنیا سے بڑا شریر نبیوں کو کہتے رہے, مگر معاذ اللہ سارے اللہ کے نبیوں نے قوموں کی باتیں سنی ہیں, برداشت بھی کرتے رہے ہیں, پھر بھی اللہ کی تبلیغ کرنے کے اندر کمی نہیں آنے دی. نمبر 2, جو سینے کے اندر ایمانداری موجود تھی, جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا مگر پھر بھی اندر والے ایمان کے اندر بھی کمزوری آنے کوئی نہیں دی ہے. اس لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کریم نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اللہ رات کو بھی تبلیغ کی ہے, دن کے وقت بھی تبلیغ کی ہے, رات دن ایک کر کے میں نے اپنی قوم کو توحید سنائی ہے. میرا اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, مگر میری قوم ایسی اکھڑ مزاج ہے میرا اللہ, انی دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. میرا اللہ
دن رات ایک کر کے ان کو تیری توحید کا پیغام سنایا ہے، مگر میری قوم ایسی ہے، ان لوگوں نے پتھر مار مار کے میرا وجود زخمی کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ پیغمبر کے کون سے چہرے پر پتھر لگ رہے ہیں، کوئی ان کو عزت نہیں ان کے دل کے اندر۔ میں نے سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی دن رات ایک کر کے ان کو تبلیغ سنائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، توحید سنائی ہے، مگر جب بھی میں ان کے ڈیرے پہ جاتا، ان کے گھروں میں تبلیغ کرنے جاتا، یہ کیا کرتے؟ جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ کی توحید والا پیغام سنانے آ رہے ہیں، اس وقت اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دے لیتے تھے اور کہتے تھے نوح علیہ السلام کی بات نہیں سننی، کیونکہ جس بندے کے کان کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پڑ گئی، اللہ کی قسم ہے وہ تو ایماندار بن جائے گا، اس لیے اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دے دیتے تھے اور پردہ کر لیتے تھے جس طرح عورتیں پردہ کرتی ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے پاس نہ آئیں، نہ ہمارا چہرہ دیکھیں، نہ ہمارے پاس آئیں۔ اتنی نفرت کرتے نوح علیہ السلام سے، مگر اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کرنا چھوڑی نہیں ہے، اپنے دل کے اندر جو ایمان موجود تھا اس ایمان کے اندر کبھی کمزوری کوئی نہیں آنے دی ہے، اس لیے اللہ کریم نے قرآن کے اندر وعدہ فرما لیا ہے، ایماندار تم بن جاؤ، اللہ کی قسم ہے میں رب کا وعدہ ہو گیا، اس دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرماؤں گا، دن قیامت کے اندر بھی عزتیں عطا فرماؤں گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایمان لے آئے، ایمان کے بعد ظلم نہیں کیا، شرک نہیں کیا، بدعات اور رسومات نہیں کی ہے، ایمان لے آنے کے بعد ویسے زندگی بسر کی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، پیغمبر نے حکم سنت کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے بندوں کے دلوں کے اندر میں اللہ امن بھر دیتا ہوں، ان کی زندگی کے اندر بھی امن ہوتا ہے، اور دن قیامت کے کیا ہوگا؟ وہم مہتدون، جب وہ آئیں گے تو میں اللہ کریم فرماؤں گا جلدی کرو، دوڑ کے جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہم مہتدون، دوڑتے دوڑتے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں اللہ نے تمہارے لیے بنائی تھی، کن کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والوں کے لیے نہیں، بدعات اور رسومات کرنے والوں کے لیے نہیں۔ من یشاقق الرسول، میرے محبوب پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کے لیے نہیں، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بہشت نہیں، بہشت تو ان کے لیے ہے الذین آمنوا، جو ایمان تو لے آئے مگر ایمانداری کے ساتھ ساری زندگی بسر کی، آج دن قیامت کی اللہ ان کو انعام دے رہے ہیں کہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو۔ آخری سپارے میں اللہ نے اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، فرمایا ایماندار میں اللہ کی نظر میں اتنی بلند ہوتا ہے، بریہ کہتے ہیں عربی میں مخلوق کو، اللہ نے فرمایا خیر البریہ، ساری میری جتنی مخلوقات ہے، 18,000 یا کم و بیش اللہ کی مخلوقات ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے مگر اللہ فرماتے ہیں خیر البریہ، میرے ایماندار کی عزت کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ خیر البریہ، جو بھلائیاں اور خیر میں اللہ نے ایمان کے اندر رکھی ہے، ایمانداری میں رکھی ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اس لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک بندے کو نصیحت فرمائی،
اور نصیحت میں کچھ باتیں بتائیں، وہ باتیں جن کا تعلق و ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باتیں بتائیں۔ تقریباً 4 یا 5 باتیں بتائیں بطور نصیحت کے۔ فرمایا کہ ان کے خلاف مت کرنا، اگر ان کے مطابق زندگی بسر تو کرے گا تو اللہ کی نظر میں ایماندار بھی ہے، دن قیامت کے پیغمبر کی رفاقت بھی ملے گی، بہشت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ملے گا، بہشت کے اندر خدا کا بھی دیدار اور زیارت نصیب ہوگی اگر ان 3 4 5 باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے گا۔ پہلی چیز بتائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایماندار اور متقی بندے کی یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ایماندار بندہ ایسی محفل نہیں اختیار کرتا جس محفل کے اندر اس کا ایمان بگڑتا ہو، اس کے ایمان پہ ڈز لگتا ہو، اس کا ایمان داغدار ہوتا ہو۔ ایماندار بندہ ایسی محفل اختیار نہیں کرتا۔ اس بندے کو سمجھایا کہ کبھی اپنے ایمانداری کی حالت میں ایسے لوگوں کی محفل مت رکھنا جس کے اندر تیرا ایمان ضائع و برباد ہو جائے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھنا، کیونکہ پورے جسم کے اندر، پورے وجود کے اندر یہ مین 2 چیزیں ہیں، یا زبان ہے یا انسان کی شرمگاہ ہے۔ یہ 2 چیزوں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، یا زبان سے یا شرمگاہ سے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری دیتا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، میں امام الانبیاء پیغمبر دن قیامت کے اس کو اپنی انگلی کے ساتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ نمبر 3، زندگی میں جتنا مل جائے اس کے اوپر صبر کرنا، اس پہ قناعت کرنا۔ جو اللہ عطا فرما دے، چاہے جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، جی کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، جو اللہ کی طرف سے مل جائے اس پہ صبر کرنا، اس پہ قناعت کرنا، یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، کبھی اپنی زندگی کے اندر حرام غذا نہ کھانا، وگرنہ اندر والا ایمان ضائع و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 5واں نمبر ایمانداری کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوف خدا رکھ کے اللہ سے یہی امید رکھنا کہ اللہ تیرا ڈر تو ہے دن قیامت کے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں، مگر دوسرے لوگ ہو سکتا ہے بخشے جائیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، مگر اللہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تیرے دن قیامت کے حساب و کتاب بڑا مشکل ہے میرا اللہ۔ خوف خدا رکھ کے دن قیامت کا خوف اللہ سے رکھ کے زندگی گزارنا، یہ 5 چیزیں جس بندے کی زندگی کے اندر باقی رہ گئیں اس کا ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر خلاف ورزی ہو گئی تو ایمان محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔